بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کہ لیا کے اندر جو سیاسی گہما گہمی ہے اس کے اندر آئے روز تبدیلیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ آج کی اہم خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ایم این اے ملک نیاز احمد جکھڑ، اس ساتھ ساتھ ملک اویس جکھڑ جو این اے 182 امیدوار ہیں، ان کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے۔ قبل ازیں ان کے کاغذات نامزدگی ریٹرننگ افیسر کی جانب سے مسترد کیے گئے تھے، اور اب کی بار ان کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ منظور کیے گئے۔ الیکشن ٹریبیونل جو بنایا گیا تھا ہائی کورٹ میں، اس نے سماعت کی، اور سماعت کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ الیکشن کے اندر یہ دونوں امیدوار جو ہیں حصہ لے سکتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی اہم خبر تھی، اور اس کے بعد یقیناً لیا کی جو سیاسی جو گفتگو تھی، سیاسی جو ڈائیلاگ تھے، سیاسی جو مذاکرے تھے، ان کے اندر پھر ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی کہ دونوں جکھڑ برادران جو ہیں، جن میں باپ بیٹا شامل ہے، ملک نیاز جکھڑ اور اس کے ساتھ ان کا بیٹا ملک اویس جکھڑ، جب الیکشن میں حصہ لیتے تو اس کے بعد یقیناً ایک جو ووٹر کا ٹرینڈ تھا، جو پی ٹی اے کے جو ووٹر پہلے ہی چارج ووٹر ہے، تو اب ان امیدوار جو وہ ان کے حصہ لینے سے، ان کے سامنے آنے سے یقیناً ان کی جہاں حوصلہ افزائی ہوئی، تو وہیں پر جو ووٹرز تھا وہ چارج ہونے کے ساتھ ساتھ اب ایک ڈیسیجن پاور اختیار کرتا جا رہا ہے۔ یقیناً ان کے امیدوار کاغذات نامزدگی منظور ہونے کے بعد نہ صرف اس وقت جکھڑ کیمپ کے اندر خوشی کی لہر دوڑی ہے، بلکہ جو تحریک انصاف کا ووٹر ہے وہ بھی ہمیں انتہائی خوش دکھائی دیتا ہے۔ دوسری اہم خبر آج ہمیں یہ دیکھنے کو ملی کہ پاکستان مسلم نون کے امیدوار ہیں سید ثقلین شاہ بخاری، اور ان کے مد مقابل ہیں ملک نیاز احمد جکھڑ، تو یقین کو مد مقابل ہیں۔ اس ساتھ ساتھ ثقلین شاہ بخاری صاحب کا جو پینل تھا، کافی دنوں سے اس کا ویٹ کیا جا رہا تھا کہ ثقلین شاہ بخاری صاحب کس کے ساتھ پینل کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم تو پہلے ہی بتا چکے تھے کہ ثقلین شاہ بخاری صاحب جو ہیں وہ رفاقت گیلانی صاحب کے ساتھ پینل بنائیں گے، لیکن کافی سارے جو نون لیگ کے عہدیداران تھے، جو نون لیگ کے امیدوار تھے، وہ اس بات پہ بازد تھے کہ اس بار جو ہے لیا سٹی سے پاکستان مسلم نون کا امیدوار سامنے آئے گا۔ اس کی ایک سب سے بڑی اگزامپل آپ کو یہ دیتے ہیں کہ پاکستان مسلم نون کے سابق ایم پی ہیں، ڈویژنل پریزیڈنٹ ہیں پاکستان مسلم نون ڈی جی خان ڈویژن کے مہاراجہ جلال صاحب، ان کی بھی یہ ذاتی رائے تھی، ان کی بلکہ یہ خواہش بھی تھی کہ اس بار لیا سٹی سے نون لیگ کا امیدوار جو ہے وہ سامنے آئے گا۔ اس کے لیے انہوں نے نہ صرف اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے پی پی 282 لیا سٹی سے، بلکہ 282 حلقے سے، یعنی کہ لیا سٹی سے انہوں نے اپنی انتخابی کمپین بھی کی، متعدد لوگوں کے ساتھ اپنے ساتھ اٹیچ بھی کیا، میڈیا سے گفتگو بھی کی، اور مہاراجہ جلال صاحب نے نون لیگ کے جو کارکنان تھے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اس بار جو الیکشن ہے اس الیکشن کے اندر نون لیگ کا امیدوار ضرور ہوگا۔ لیکن پھر وہی بات سامنے ہے کہ پاکستان مسلم نون کے ایم این اے سید ثقلین شاہ بخاری نے 2024 کے الیکشن کے اندر بھی یہ حلقہ جو ہے پھر خالی چھوڑا ہے۔ نون لیگ امیدوار جو ہیں وہ اس پر پھر اپنے وعدے وعید جو ہیں، اپنے جو ان کے ساتھ کارکنان کے ساتھ کیے تھے، جو ووٹر کے ساتھ کیے تھے، وہ وعدے ہی رہے، اور اس بار پھر پاکستان مسلم نون کے جو امیدوار تھے، یہ تقریباً 6 امیدوار تھے، وہ سارے کے سارے اس بار پھر راہ تکتے رہ گئے۔ لیکن ثقلین شاہ بخاری صاحب نے پینل آئی پی پی، یعنی کہ اگر بات کریں تو آئی پی پی کے امیدوار رفاقت علی گیلانی کے ساتھ پینل بنا لیا۔ پاکستان استحکام پارٹی کے امیدوار ہیں رفاقت گیلانی صاحب، نون لیگ امیدوار ہیں سید ثقلین شاہ بخاری، اور اس بار دونوں نے اپنا پینل بنا لیا۔ اگر ہم گزشتہ پینل کی بات کریں تو گزشتہ پینل کے اندر رفاقت گیلانی کا پینل پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ملک نیاز احمد جکھڑ کے ساتھ تھا۔ اس بار رفاقت گیلانی کا پینل سید ثقلین شاہ بخاری کے ساتھ ہے۔ ملک نیاز احمد جکھڑ کا جو ووٹر تھا وہ یقیناً ایک اس وقت بھی تحریک انصاف کا چارج ووٹر تھا، اور اس بار بھی تحریک انصاف کا چارج ووٹر ہے۔ سید ثقلین شاہ بخاری صاحب کا جو پینل تھا گزشتہ الیکشن کے اندر 2018 کے الیکشن میں اصغر علی گجر کے ساتھ تھا، اور اس بار اصغر علی گجر صاحب کے صاحبزادے اسامہ اصغر جو ہیں وہ نون لیگ کے بعد پھر پی ٹی اے میں چلے گئے، تو ان کا پینل اس ملک نیاز جکھڑ کے ساتھ ہے۔ دونوں کے ایم پی ایز جو ہیں وہ تبدیل ہو چکے ہیں۔ ایک ایم پی اے رفاقت گیلانی تھا وہ ثقلین شاہ گروپ میں چلا گیا، اور جو اصغر گجر کا جو ایم پی اے تھے وہ جکھڑ گروپ میں چلے گئے۔ اس وجہ سے اگر بات کریں تو گیلانی صاحب یقیناً ایک اپنی اس ایم پی اے شپ کے دوران نہ صرف انہوں نے اپنی دھڑے بندی جو مضبوط کی ساتھ ساتھ، بلکہ انہوں نے اپنے ووٹر اور اپنا حلقہ احباب بھی کافی وسیع کیا۔ لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ رفاقت گیلانی صاحب کا جو ووٹر ہے اس کی دلچسپی ثقلین شاہ صاحب کے ساتھ زیادہ شاید نہ دکھائی دے۔ اس کے ساتھ ساتھ ثقلین شاہ صاحب کا جو ووٹر تھا لیا سٹی سے یا حلقے کے اندر، وہ نون لیگ کا ووٹر ہے۔ ان کا ذاتی ووٹر تو موجود ہی ہے، لیکن نون لیگ کا ووٹر ان کا زیادہ ہے، تو وہ نون لیگ کا جو ووٹر ہے وہ زیادہ تر اس بار اپنے فیصلے کو، جس طرح ہمیشہ انہوں نے اس فیصلے سے اختلاف کیا کہ ثقلین شاہ بخاری نے نون لیگ کا امیدوار کیوں نہیں بنایا، تو اس بار مجھے لگتا ہے کہ وہ اختلاف کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پیری مریدی کا ووٹ تھا وہ یقیناً دونوں کا سیم تھا، پہلے ہی سیم ہے۔
رفاق گیلانی صاحب کی جو گدی تھی، اور اس کے ساتھ سکلین شاہ بخاری صاحب کی جو گدی تھی، ان کا ووٹ پہلے ہی چھوٹا ووٹ پیر کو پڑتا تھا، بڑا ووٹ پیر کو پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پینل کا شاید زیادہ فائدہ ہمیں نہ دکھائی دے۔ اس کی نسبت اصغر گجر اور ملک نیاز جکھڑ کا جو پینل ہے وہ نیچرل پینل ہے، اور اب اس کی بار جب پینل بنتا ہے تو یقیناً وہ قدرے بہتر رزلٹ بھی دینے کی پوزیشن میں آ سکتا ہے۔ سب سے بڑا اہم فیصلہ جو نون لیگ کے 5 جو امیدوار ہیں جنہوں نے ایک پراپر اپنا دھڑا بنا رکھا ہے، وہ اب کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ ماہر اعجاز رانا صاحب جنہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے، وہ فیصلہ اب کیا کرتے ہیں۔ زیادہ رائے یہی سامنے آ رہی ہے کہ نون لیگ کے جو امیدواران ہیں وہ سید سکلین شاہ بخاری کے ساتھ اختلاف کرتے ہوئے اس بار یا تو وہ اپنا کوئی امیدوار سامنے لے کے آئیں گے یا پھر وہ کسی اور امیدوار کو سپورٹ کریں گے۔ یہ آنے والے دن بتائیں گے، لیکن تاحال صورتحال یہی ہے کہ سکلین شاہ بخاری صاحب کے نے اپنا رفاق گیلانی صاحب سے پینل بنا لیا ہے۔ دونوں کی میٹنگز اور دونوں کے اس وقت گفتگو اور اس دونوں کے جو پکچر ہیں وہ بھی سامنے آ چکی ہیں، اور آنے والے دن مزید اہم ہوں گے، مزید آپ کو بتائیں گے۔ تب تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔